الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون صدق اللہ العظیم۔ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 179 179 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جنات اور انسانوں کے کچھ لوگوں کے بارے میں، گروہ کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کہ جسے اللہ راہ دکھائے وہی راہ پر ہے اور جسے گمراہ کرے تو وہی نقصان میں رہے۔ بے شک ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے بہت سے جن اور آدمی، وہ دل رکھتے ہیں جن میں سمجھ نہیں، اور وہ آنکھیں جن سے دیکھتے نہیں، اور وہ کان جن سے سنتے نہیں، وہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بڑھ کر گمراہی میں، غفلت میں پڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ بہت سے جنات اور انسانوں کا انجام یہ ہوگا کہ وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے، ٹھکانہ ان کا جہنم میں ہوگا۔ جنات اور انسانوں کو پیدا کرنے کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، بندگی اختیار کریں، سر و سجود ہوں، اطاعت و فرمانبرداری قبول کریں۔ سورۃ الذاریات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اصل مقصد جنات کا اور انسانوں کی تخلیق کا یہ ہے کہ وہ عبادت کریں، مگر یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کافر لوگ ہیں، جنات اور انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، جن کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ان کا کام یہ ہے کہ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے ایسے دل ہیں جن کے ذریعے وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کفار کے ہولناک انجام کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ یہ جہنم کا ایندھن اس لیے بنے کہ ان کے دل ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے وہ حق سے اعراض کر کے آیات الہیہ میں تدبر کرنے سے محروم ہو گئے، حالانکہ یہی دل کا خاص کام تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں غور و فکر کریں۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے؟ تو یہ جو غور و فکر کا کام ہے ہم سمجھتے ہیں دماغ کا کام ہے، اصل غور و فکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جو کام ہے وہ یہ دل کا کام رکھا ہے کہ دل غور و فکر کرے اللہ کی نشانیوں میں۔ تو یہ کافر اس وجہ سے جہنم کا ایندھن بنے گی۔ فرمایا کہ ان کی آنکھیں ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ وہ حق اور ہدایت کا راستہ، اللہ کی روشن نشانیاں اور توحید کے دلائل کو نہیں سمجھتے، نہیں دیکھتے۔ ان کے ایسے کان ہیں جن کے ذریعے وہ قرآن کی آیات اور اس کی نصیحتیں قبول کرنے کے لیے نہیں سنتے۔ قلب اور حواس رکھنے کے باوجود دین کے کاموں میں ان سے نفع نہیں اٹھاتے، لہذا اس اعتبار سے یہ لوگ جانوروں سے بھی برے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں سے یہاں پر بدتر قرار دیا۔ علماء کرام نے اس کی کچھ وجوہات بیان فرمائی ہیں۔ دیکھیں، جانوروں کو دیکھا جائے تو جانوروں میں تو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھی۔ انسانوں میں تو اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کی، سمجھنے کی صلاحیت رکھی ہے نا، تو جانور تو اس حوالے سے معذور ہیں، مگر کافر معذور نہیں ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے تدبر کرنے والا دل تو دیا ہے، مگر اس سے یہ کام نہیں لیتے۔ دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ جو چوپائے ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں، وہ اپنے نفع کا، اپنے فائدے کا کام جانتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ یہاں پر میرے لیے کھانے کی چیزیں اس کی طرف ضرور جائیں گے، جانوروں کو اتنا ضرور معلوم ہے، مگر یہ کافر جہنم کی راہ پر چل کر اپنے لیے نقصان اختیار کر رہے ہیں، اس وجہ سے یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ ایک اور وجہ یہ بیان فرمائی کہ جانور کو آپ دیکھیں گے نا تو جانور اپنے مالک کا کہنا مانتا ہے، اپنے مالک کے کہنے پر چلتا ہے۔
مگر کافر نافرمان ہے کہ اپنے مالک حقیقی خداوند قدوس کے احکامات کی مخالفت کرتے ہیں۔ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بڑا پیارا قول ہے، یہ گرہ سے ماننے کے لائق ہے۔ فرمایا آدمی روحانی، شہوانی، سماوی، عرضی ہے، جبکہ اس کی روح شہوت پر غالب ہو جاتی ہے تو یہ ملائکہ سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ جب اس کی روح شہوت پر غالب آ جائے تو یہ ملائکہ سے بھی افضل و اعلیٰ ہو جاتا ہے، اور جب شہوات روح پر غلبہ پا جاتی ہیں تو زمین کے جانوروں سے بھی یہ انسان بدتر ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں وہ دل عطا فرمائے کہ جو اس کی آیات میں غور و فکر کرے، ہمیں وہ کان دے کہ جو رب تبارک و تعالی کی آیات کو سنے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ دل جو رب تعالی کی آیات میں غور و فکر کر کے رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سرخروئی حاصل کر سکے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔